بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں اسلامی ترمیمیت کی بنیاد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ آپ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشائخ امام المجاہدین حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ مرید ہی نہ تھے بلکہ ان کے مجاز تھے، یعنی مطلب یہ کہ آپ کو بیعت کی اجازت تھی ان کی طرف سے، لیکن اپنے پیر کی تعلیمات جہاد کو مولانا تھانوی نے مطلقاً رد کر دیا۔ حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ 1857 عیسوی کے جہاد کے ایک اہم رہنما تھے اور شاملی میں انگریزوں کے خلاف شمشیر بکف جہاد میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ آپ نے تھانہ بھون میں جو خانقاہ قائم کی وہ دراصل جہاد کو جاری رکھنے، مجاہدین کو تربیت دینے اور اسلحے کا ذخیرہ کرنے کا ایک مرکز تھا، لیکن آپ کی ہجرت کے بعد مرکز تھانہ بھون کی جہادی کردار کو ختم کر کے حضرت اشرف علی تھانوی نے ایک روایتی خانقاہ بنا دیا اور حلت جہاد کی ایسی کڑی شرائط عائد کی۔ تفویض تو کوئی مناسب لفظ یہاں معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت اشرف علی تھانوی نے اسے ایک روایتی خانقاہ بنا دیا اور حلت جہاد یعنی جہاد کے حلال ہونے کی ایسی کڑی شرائط عائد کی جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انگریز استعمار کے خلاف عسکری جدوجہد بالکل موجودہ حالات میں بالکل ناجائز ہے۔ میرے خیال میں 1857 کے جہاد کے بعد جو ہے جن لوگوں نے دیوبند بنایا تھا ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کے پیچھے یہ سوچ کارفرما تھی، یعنی اسٹریٹیجکلی کہ جہاد ان حالات میں جو ہے وہ ایک خودکشی کے مترادف ہوگا، اس لیے انہوں نے جو ہے اس کے یہ طے کیا کہ وہ مدرسہ بنائیں اور اس کے ذریعے جو ہے تعلیم اسلام کی حفاظت کا کردار ادا کریں۔ تو یہ صرف مولانا اشرف علی تھانوی نہیں بلکہ یہ ایک عمومی سوچ تھی جو مسلمانوں میں 1857 کے بعد جو ہے ثابت ہوئی، اور یہی جو ہے دیوبند کی بھی عمومی سوچ تھی۔ اس لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی کو انہی بنیادوں پر مطلب یہ ہے کہ دیوبند سے بیسیکلی جو ہے نکالا گیا کیونکہ وہ جہاد کے قائل تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انگریز استعمار کے خلاف عسکری جدوجہد موجودہ حالت میں بالکل ناجائز ہے۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے مولانا شیخ الہند کے شاگرد بھی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک اختلاف ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ کی جائے یا انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے، اور سارا جو بعد میں جو بحث ہے اس پہ منتج ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا مفاد کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اور مسلم لیگ والوں نے یہ مسلمانوں کے مفاد کی جو تشریح کی وہ تشریح یعنی مادی تھی، اور وہ پھر وہ اسلامی قوم پرستی کی جو ہے وہ بنیاد بنی، جبکہ مجاہدین جو ہے وہ مسلمانوں کے مفاد کی غیر مادی یعنی اخروی تشریح کرتے ہیں، اور یہی اسلام کا بنیادی یعنی اورینٹیشن بھی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ٹینشن ہے، مسلمانوں کا مفاد کو آپ ان کے اخروی مفاد سے بالکل بھی علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ
بہرحال جیسے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انگریز استعمار کے خلاف عسکری جدوجہد بالکل تو پھر پیچھے چلنا تھا، لیکن آپ کی ہجرت کے بعد مرکز تھانوبت کے جہادی کردار کو ختم کر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اسے ایک روایتی خانقاہ بنا دی اور حلت ایجاد کی ایسی کڑی شرائط عائد کیں جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انگریز استعمار کے خلاف عسکری جدوجہد موجودہ حالات میں بالکل ناجائز ہے۔ تو مطلب یہ لوگ جہاد کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن یعنی عملی طور پہ وہ انکار ہو جاتا ہے، جیسے اب تبلیغی جماعت والے بھی جہاد کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے جہاد کا یعنی سب اچھے ہو جائیں گے تو پھر جہاد کریں گے، یہ تو لیکن سب تو اچھے کبھی بھی نہیں ہوگے، تو یہ عملی انکار ہے۔ یعنی تو یہ سر سید اور مرزا قادیانی سے مختلف ان معنوں میں ہے کہ مرزا قادیانی اور سر سید کا جو جہاد سے انکار ہے وہ اصولی انکار ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی تو اس کو یعنی مطلب اس کی پورے دین کی اس کے جو نیا اس نے مذہب کھڑا کیا اس کی بنیاد ہی مطلب جہاد کا انکار ہے۔ ثابت ہوتا تھا کہ انگریز استعمار کے خلاف عسکری جدوجہد موجودہ حالت میں بالکل ناجائز ہے۔ یہی رائے مرزا قادیانی اور سر سید احمد خان کی تھی عملاً، تو اس لیے عملاً یا بنیاد یعنی مطلب ہم مولانا اشرف علی تھانوی کو ان دونوں اہل خبث کے ساتھ جو ہے مطلب یعنی نتھی نہیں کر رہے، یعنی ان سے تفریق کر رہے ہیں۔ عملاً مولانا اشرف علی تھانوی جہاد کو انہی بنیادوں پر رد کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ مولانا اشرف علی تھانوی بلکہ علماء کی اکثریت یعنی بہت بڑی تعداد، بہت دیوبندی بھی بریلوی بھی، اور شیعوں نے تو ہمارے یہاں کبھی جہاد کیا ہی نہیں۔ اور اہل حدیث کے بارے میں اتنا یعنی اہل حدیث کا ایک ان کے بھی علماء میں بہت بڑی ایک ایسی تعداد تھی جنہوں نے جہاد کا 1857 کے بعد جو ہے رد کیا، اور وہاں انگریزوں کی مطلب یہ ہے کہ انہیں پشت بنائی بنیادوں پہ حاصل ہوئی۔ عملاً مولانا اشرف علی تھانوی جہاد کو انہی بنیادوں پر رد کرتے تھے جو ماڈرنسٹ یعنی جدیدیت پسند لبرل مفکرین کے ہاں عام ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے شیخ المشائخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاد کا ساتھ نہ دیا، یعنی ان کے جہاد کی جو دوسرا فیز ہے، اور اس دعوے کی بنیاد اس پہ ہے کہ جب آپ یہ تسلیم کریں کہ حضرت شیخ الہند کی جو تحریک جہاد تھی وہ حضرت شیخ المشائخ امداد اللہ مہاجر مکی کی تحریک کا تسلسل تھی، اور حضرت شیخ الہند بھی مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن جو ہیں وہ خود جو ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد بھی ہیں۔ آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمد الحسن دیوبندی کے برپا کردہ تحریک ریشمی رومال کے اصولی مخالف تھے، یعنی اسے مطلب مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، اور بریلوی علماء کے مطابق حضرت شیخ الہند کی گرفتاری مولانا اشرف علی تھانوی کے خاندان کے توسط سے ہی عمل میں آئی، اور اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو یہ اس کی جو ہے یہ ہم ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی روایت کے مطابق مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریک خلافت کی بھرپور مخالفت کی اور رد جہاد کی اس مسلسل جاری کاوش کے نتیجے میں تھانہ بھون ہے یا تھانہ بھون ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، تھانہ بھون ہے، تھانہ بھون انگریز استعمار کے لیے قابل قبول ارادہ بن گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریک خلافت کی بھرپور مخالفت کی اور رد جہاد کی اس مسلسل جاری کاوش کے نتیجے میں تھانہ بھون
انگریز استعمار کے لیے قابل قبول ادارہ بن گیا، جس میں انگریزی ڈپٹی کمشنروں، مجسٹریٹوں، تحصیلداروں اور فوجی افسروں کی اکثر بھیڑ لگی رہتی تھی۔ انہی حالت سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترکے میں انہیں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے میں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک رد جہاد کا نتیجہ وہی نکلا جو سر سید کی رد جہاد کی تحریک کا، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی اور سر سید دونوں نے مسلم قوم پرستی اور استعمار نوازی کی فکری بنیادیں فراہم کی۔ اس کی تھوڑی سی تشریح ہونی چاہیے۔ اب مسلم قوم پرستی کیا ہے؟ اس کا اسلام سے ایک تعلق بھی ہے اور اسلام کے بالکل مخالف بھی ہے۔ مسلم قوم پرستی کے تین مسلم قوم پرستی آج تو بہت یہ کہ اس کے کئی بانی ہیں۔ مسلم قوم پرستی کے برصغیر میں مسلم قوم پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ مسلم ایک قوم ہے، ملت نہیں ہے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا، بلکہ قوم ہے۔ ہمیں تو قرآن نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تو یہ تمام مسلمانوں کے باپ ہیں، والد ہیں ابراہیم، یعنی عربوں کے تو حقیقی یعنی جو عبرانی عرب ہیں یا جن کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، ان کے تو حقیقی والد ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ، رسول پاک اور ان کے قبائل، اور دوسرے مسلمانوں کے روحانی والد ہیں، کیونکہ یہ ابراہیم کو اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ان کی یہ کہیں کہ ان کے مشن کا، یہ تحریک کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ اپنے وطن کو جو ہے چھوڑا۔ تو یہ ملت کی بنیاد ہے، ہماری ملت کی بنیاد قوم پرستی نہیں ہے۔ اور مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں کئی قومیں ہیں، یعنی عرب ہیں، یعنی قومیں معاشرتی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سیاسی معنوں میں تو مسلمانوں میں قومیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سیاسی معنوں میں تو ہم صرف ایک ملت ہے، لیکن معاشرتی معنوں میں انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تو تعارف کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قوموں میں بڑھایا، تو مسلمان بہت سی قومیں ہیں، تو مسلمان خود کوئی قوم نہیں ہے ان معنوں میں۔ تو مسلم قوم پرستی جو ہے اس کا اسلام سے سچ کوئی تعلق، کیونکہ قوم پرستی کی بنیاد جو ہے مفاد پرستی ہے، یعنی مسلم قوم پرستی والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ مفاد ہیں، اور مفاد جو ہیں بنیادی طور پہ آپ جیسے بھی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں وہ مادی مفاد ہی ہوتے ہیں۔ تو انہی باتوں میں یہ سر سید نے کہا کہ مسلمانوں کا مفاد یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے لڑائی نہ لڑی جائے اور ان سے دوستی کی جائے اور انگریزی پڑھی جائے اور یونیورسٹیوں میں جایا جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں ہندوؤں کے مقابلے میں جو ہے جو پیچھے نہ رہ جائے۔ تو سر سید کی جو قوم پرستی تھی وہ بر صغیر کے مسلمانوں تک محدود تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان ایک قوم ہے۔ تو انہی معنوں میں سر سید جو ہیں وہ مسلم لیگ کے روحانی باپ ہیں۔ مسلم لیگ میں نے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، اور آج جتنے بھی پاکستان میں جماعتیں ہیں ان کے بھی وہ روحانی باپ ہیں ان معنوں میں کہ پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ ہی سے نکلی ہے، اور پھر تحریک انصاف بھی انہی سے نکلی ہے ان معنوں میں۔ تو سر سید جو ہے ان کی جو قوم پرستی ہے وہ برصغیر کے، اور اس کا جو دینی اس میں رنگ ہے، وہ ظاہر ہے وہ دین کا مکمل تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ انکار کر دیں گے تو پھر تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ یہ کہ زیادہ تر تو ہم یہاں جو لوگ ہیں یہ ہندوؤں سے مسلمان ہی ہوئے ہیں، تو پورا طرح اسلام کا تو نہیں، لیکن اسلام کو وہ سمجھتے ہیں بطور یعنی ایک دین کے نہیں بلکہ بطور ایک آئیڈینٹی، یعنی شناخت، برصغیر کے مسلمانوں کی شناخت۔ تو یہ سر سید کی قوم پر،
اب مولانا اشرف علی تھانوی تو یہ نہیں کہتے، لیکن وہ مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کا مفاد، یعنی ان کے دنیاوی اور دینی دونوں مفاد یہ ہیں کہ وہ انگریزوں سے ٹکراؤ نہ کریں، بلکہ یہ، اور یہ بہت سے مسلمان علماء کا یہ خیال تھا. تو یہ بھی مسلم قوم پرستی ہے ان معنوں میں کہ یہ بھی مفاد کی لینسز سے مسلمانوں کو دیکھتی ہے، دنیاوی اور دینی مفاد یہ ہے. حالانکہ مسلمانوں کا مفاد اگر بحثیت مسلمان وہ تو رضا الہی کا ہی حصول ہے اور شہادت ہے، اس کے علاوہ تو مسلمانوں کو کوئی مفاد نہیں. باقی اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ جو معاشی مفاد ہیں یعنی زندگی کے لیے، اس میں ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے، ہر ایک کو روٹی بھی چاہیے اور مکان بھی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن سر سید اور مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرے علماء کی قوم پرستی میں یہ فرق ہے کہ وہ مسلم قوم پرستی کو مکمل طور پہ مادی نظروں سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو دینی نظروں سے دیکھتے ہیں. لیکن دینی اور مادی مفادات جو ہیں اس طرح مدغم ہو گئے ہیں کہ عملاً جو ہے مادی مفادات جو ہیں وہ آپ کی پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور تیسری مسلم قوم پرستی ہمارے ہاں جو ہے وہ چوتھی بھی ہو سکتی ہے، تیسری مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے علامہ اقبال جیسے لوگوں کے ہیں، وہ بھی علامہ اقبال جو ہیں سر سید کے ہی جماعت سے تھے، لیکن یہ کہ بعد میں مطلب یہ ہے کہ ان کی دینی پہلو جو ہے خاص طور پہ ان کی شاعری میں ان پر حاوی آ گئے. تو ان کی جو مسلم قوم پرستی تھی اس میں اور سر سید کی قوم پرستی میں یہ فرق تھا کہ سر سید جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے تھے، لیکن علامہ اقبال ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے، مسلم ہے وطن ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. اور دوسری بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں مطلب ایک دینی جو آرتھوڈاکسی ہے وہ سر سید سے زیادہ، تو ان معنی میں مولانا اشرف علی تھانوی کے قریب ہیں. لیکن کیونکہ وہ مسلم قوم پرست ہیں عالمگیری معنوں میں، تو اس لیے وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے ان کی مصالحتی جو روش ہے وہ ذرا کم ہے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ آپ چوتھی ایک ہمارے آپ جو ہے وہ احیائی قوم پرست، احیائی مسلم قوم پرستی، جیسے آج کل مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی یا مسلم یا بہت سے مسلمان علماء کی جماعتیں بھی آج کل یعنی یہ مسلمانوں کو قوم سمجھتے ہیں ڈائلیوٹڈ معنوں میں ان تینوں سے. لیکن یہ کہ ان تینوں کا تینوں کا اثر جو ہے وہ یہاں جو ہے مل کے احیائی مسلم قوم پرستی پر خاتم ہوتا ہے. تو اس میں دین کے غلبے کا جو ہے جذبہ غالب ہے، لیکن وہ جو غلبے کا تصور ہے اس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ دنیاوی معنوں میں ہی، یعنی یہ ویلفیئر اسٹیٹ یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چاروں مطلب یہ ہمارے ہاں مسلم قوم پرستی کے دھارے جو ہیں اس وقت موجود ہیں. اور یہ اسلام ان سب سے، یعنی اب ظاہر ہے یہ سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ مسلم قوم پرستی نہیں ہے، اسلام جو ہے دین ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رضا الہی کا اصول اور انسانوں کی نجات، اخروی نجات. اور اس کے لیے ظاہر ہے دنیا میں جدوجہد کی ضرورت ہے، لیکن وہ ملت کا مفاد جو ہے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں، اور ملت کا مفاد یہ ہے کہ ہم جو ہے شہادت حاصل کریں تاکہ آخرت میں شہادت دے سکیں. تو یہ ملت اور مسلم قوم پرستی میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس لیے مطلب یہ آج کل جو ہے اب یہ مسلم قوم پرستی کا عروج ہے ان معنوں میں کہ اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارے آج کل رہنما بنے ہوئے ہیں وہ اردوغان، اور حالانکہ مطلب یہ اردوغان اور عمران خان میں بڑا فرق ہے، لیکن یہ کہ جو ان کا اسٹیچر ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی ترکی کو وہ بنا رہا ہے ایک قوت، اور سارے مسلمانوں وہ مسلمانوں کو بھی قوت بنانا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے جذبہ جو ہے حاوی ہے. تو یہ مسلم قوم پرستی کا بھی ایتھوس یہی ہے. تو
مجھے یہ یاد نہیں کہ کہاں سے شروع کیا تھا، لیکن پیچھے جائیں. مولانا اشرف علی مولانا اشرف پیچھے چلیں. اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے تحریک خلافت کی بھرپور مخالفت کی اور رد جہاد کی اس مسلسل جاری کاوش کے نتیجے میں تھانہ بھون یا تھانہ بھون انگریز استعمار کے لیے قابل قبول ادارہ بن گیا. وہ تھانہ بھون ایک خانقاہ تھی اور ایک مدرسہ بھی تھا، اس میں اس میں انگریز ڈپٹی کمشنر، مجسٹریٹ، تحصیلداروں اور فوجی افسروں کی اکثر بھیڑ لگی رہتی تھی. انہی حالات سے متاثر ہو کر علامہ نے مولانا تھانوی کے بارے میں ارشاد فرمایا: ترکے میں انہیں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تسر میں عقابوں کے نشے. اب مجھے اس کی یہ نہیں پتہ کہ یہ کس اس سند پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہا. لیکن یہ کہ اگر اب کمپیریزن کریں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے، تو اس کا کوئی تھوڑا بہت جواز تو بنتا ہی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی تحریک رد جہاد کا نتیجہ وہی نکلا جو سر سید کی رد جہاد کی تحریک کا، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی اور سر سید دونوں نے مسلم قوم پرستی اور استعمار نوازی کی فکری بنیادیں فراہم کی. اب جب آپ قوم پرست ہوں تو استعمار نوازی جو ہے اس سے مفر نہیں ہوتا، کیونکہ قوم پرستی آپ قوم کے مفاد دیکھ رہے ہیں، تو قوم کا مفاد اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ استعمار سے. اب جیسے عمران کہے گا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاکستانیوں کا مفاد اس میں، جیسے مشرف نے کہا کہ امریکہ کا ساتھ دیں ورنہ جو ہے وہ ہمیں ملیہ میٹ کر دے گا. اس کو آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس کو آپ اگر کمپیریزن کریں ملا عمر صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسٹانس انہوں نے اس وقت لیا تھا، تو وہ بالکل ایک آپ کو پتہ چلے گا کہ ملا عمر کا جو اسٹانس تھا وہ اسلامی تھا، اور پرویز مشرف کا اسٹانس جو وہ قوم پرستانہ تھا. اور دیکھیں قوم پرستانہ جو قوم پرستی جو ہے استعمار کے آگے جو ہے پھر وہ جھک گئی، کیونکہ اس نے کہا قوم کا مفاد اسی میں. تو جب آپ اسلام کی بنیاد مفاد پر رکھیں گے تو اس طرح استعمار میں ضم ہونا جو ہے بہت ممکن بن جاتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ممکن ہو جاتا ہے. جب آپ سمجھیں کہ قوم کا مفاد اس میں ہے کہ استعمار کا ساتھ دیں یا اس سے جنگ نہ لڑیں، تو پھر آپ یہ کریں گے. لیکن اگر آپ کی استعمار سے جو مخالفت ہے اگر اصولی ہے، جیسے دینی ہے یا اور کسی اصول کی بنیاد پہ ہے، تو وہ اس میں آپ مفاد سے اوپر اٹھیں گے اور اپنے مفاد کو قربان کریں گے اپنے اصولوں کی وجہ سے. تو یہ بنیادی فرق ہے مسلم کانفرنسی اور اسلام میں، کیونکہ اسلام میں آپ اصول پر مفاد کو قربان کرتے ہیں، لیکن قوم پرستی میں آپ چاہے وہ مسلم قوم پرستی ہی کیوں نہ ہو، آپ اصولوں کو مفاد پر قربان کرتے ہیں، کیونکہ مفاد آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. بہرحال تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی تحریک رد جہاد کا نتیجہ وہی نکلا جو سر سید کی رد جہاد کی تحریک کا، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی اور سر سید دونوں نے مسلم قوم پرستی اور استعمار نوازی کی فکری بنیادیں فراہم کی. مولانا اشرف علی تھانوی لیکن یہ کہ دونوں مولانا اشرف علی تھانوی مسلم لیگ کے ایک پرجوش حامی 1914 سے ہی ہو گئے تھے، اور اپنے سرکردہ مریدوں بالخصوص مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم لیگ میں بھیجا، اور ان علماء نے تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کو کامیابی دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور ہمیشہ مسلم لیگی حکومتوں کے منظور نظر اور ان سے مراعات یافتہ رہے. تو یہ مطلب دیوبندی علماء کی ایک شاخ. دوسری شاخ جو ہے مطلب جو اس سے الگ رہی، وہ اس کو جمعیت علماء اسلام جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے. تاریخ پاکستان کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عملاً تھانہ بھون اب اس کو مجھے تحقیق کرنی پڑے گی کہ تھانہ بھون ہے یا بھون ہے. میرے ذہن میں ایک عجیب بات ہے، یعنی مطلب بچپن سے سنتا ہے، لیکن اب یہ مجھے خلش پیدا ہو گئی ہے کہ تھانہ بھون ہے یا تھانہ بھون ہے. تاریخ پاکستان کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عملاً تھانہ بھون کی متعین علماء ہمیشہ مسلم لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتے رہے، اور ان کا ریاستی مشاورتی کردار جنرل ضیاء الحق کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گیا. تو یہاں ٹھہرتے ہیں، پھر اگلا موضوع مختلف شروع ہو رہا ہے، یعنی ریلیٹڈ ہے لیکن
وہ اسلامی بینکاری میں ان علماء کا کردار جو اصل موضوع ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اگلی بات